ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ میں ذرا ساتھ والی مارکیٹ سے ہو کر آ رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ شجاع نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، اس نے صاف منع کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں کل شام کو تمہارے میک اپ کا سامان لینے جائیں گے، اس نے بتایا۔ لیکن کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں؟ اس نے پوچھا۔ میرے لیے تیار ہونا، اور ویسے بھی انکل اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں ولیمے کا، وہ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے بیوٹیشین کو گھر بلانا ہوگا، تو میک اپ تو ہو نا، شجاع نے بتایا۔ تو بیوٹیشین میک اپ خود لائے نا، اتنے پیسے لے لیتی ہیں اور اپنا کچھ بھی نہیں لاتی، شانزے نے کہا۔ شانزے، کیا عجیب سی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، شجاع نے اسے بولا۔ لے، میرا میک اپ خراب کر دے۔ شانزے نے منہ بنا کر بولا، کچھ نہیں ہوگا، میں نیا لا دوں گا، آئندہ میں ایسا کچھ نہ سنوں۔ غصے سے کہتا چلا گیا۔ جانتا ہے میں اونچی آواز سے ڈرتی ہوں، پھر بھی غصہ کر گیا۔ اب تم آؤ گے نا تو بات بھی نہیں کروں گی، میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کی تھی، لیکن میں کیوں اس سے ناراض ہوں گی؟ ناراض تو بندہ اپنوں سے ہوتا ہے، ضروری تو نہیں بندہ اسی سے ناراض ہو، بندہ غیروں سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ خود سے یہ خیالی پلاؤ بنانے لگی۔ کیا کر رہی ہو کچن میں؟ نیلوفر آ کے پوچھنے لگی۔ پھپھو، میں وسیم کے لیے بریانی اور کسٹرڈ اور کڑاہی بنا رہی ہوں، اس نے بتایا۔ کوئی نہیں، صرف ایک چیز بنے گی، کوئی آ تھوڑی رہا ہے، اور مفت کے پیسے میرے بیٹے کے، میں بتا رہی ہوں ایک سے زیادہ کوئی چیز نہیں بننی چاہیے، کہتی چلی گئی۔ زوبیہ نے چکن اور کسٹرڈ کا پیکٹ واپس رکھ دیا۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا، شانزے نے دیکھ لیا تھا مگر اٹھایا نہیں تھا۔ فون اٹھاؤ، شجاع نے کہا۔ میں جن سے ناراض ہوتی ہوں ان کے فون نہیں اٹھاتی، شانزے نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کہتی ادھر منہ پھیر گئی۔ میں آپ ہو گیا، جو لوگ غیر ہوتے ہیں انہیں آپ کہنا چاہیے، اس نے بتایا۔ نہیں، تم مجھے تم کہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں ناراض ہوں، جانتے تھے کہ مجھے اونچی آواز سے ڈر لگتا ہے، پھر بھی بول گئے۔ میں نہ کسی سے اونچی آواز میں بات کرتی ہوں، نہ کسی کی سن سکتی ہوں، اس نے بتایا۔ میں کیا لایا تمہارے لیے؟ شجاع نے بولا۔ وہ فوراً مڑی۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ نیو موبائل، اس میں سم بھی ڈال دی ہے، اس نے بتایا۔ تھینکس، خوشی سے موبائل لیتی بولی اور پھر موبائل میں مگن ہو گئی۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ موبائل سے چپک کر ہی بیٹھ جاؤ، مجھ سے ہی کوئی بات کر لو۔ شجاع جو کب سے اسے موبائل میں مگن دیکھ رہا تھا بولا۔ بس 1 منٹ، انسٹا ڈاؤن لوڈ کر لوں، پھر تم سے باتیں کرتی ہوں۔ رحمان بابا، کیا کھانا پکایا، مزہ ہی آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کڑاہی میری فیوریٹ ہے، اور آپ نے اتنی مزیدار بنائی، کیا بتاؤں۔ اس نے کھل کے تعریف کی، مگر وہ کڑاہی واقعی تعریف کے قابل تھی۔ شکریہ شانزے بیٹی، انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا۔ ارے شکریہ کیوں، یہ تو آپ کا حق ہے، اس نے بولا۔ میں آپ کی ہیلپ کر دوں، یہ برتن رکھوا دوں، اس نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، آپ آرام کرو، انہوں نے کہا۔ آرام تو میرا سارا دن کرتی ہوں، ادھر دے مجھے، وہ کہتی شجاع کو نظر انداز کرتی چلی گئی۔ جب سے بول رہی تھی وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اللہ جی سے مجھ سے کبھی الگ مت کیجیے گا، خود سے کہتا کھانے کی میز سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد شانزے بھی آ گئی۔ کیا کر رہی تھی اتنی دیر، اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے سوچا ہیلپ کر دوں ان کی، صبح سے کام کرتے رہتے ہیں، شانزے نے بتایا۔ کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ دیکھنے لگ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہو، اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، شجاع کی نظریں لیپ ٹاپ میں تھیں، وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو میری تصویریں ہیں، شانزے پرجوش انداز میں بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ والی میری موسٹ فیوریٹ، وہ اب اپنی تصویروں پر تبصرہ کرنے لگی تھی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی، بولو، اس نے پوچھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے لے کر اب تک میں نے کوئی 1000 پکچرز تمہاری لی ہوں گی، اس نے بتایا۔ 1000؟ اتنی تو میں نے خود کی بھی کبھی نہیں لی، اس نے بولا، اور اس کا کہکا چھوٹا۔ شانزے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شجاع نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ پوچھو گی نہیں کتنی، اس نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے لحاظ سے محبت لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، اس نے بتایا۔ بالکل،
اور میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. محبت بھی نہیں، عشق کہہ لو. ہر روز تم سے محبت کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی ہے. شانزے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. شانزے کبھی نہ چھوڑنا. میں جن سے بہت زیادہ محبت اور ان کو عادت بنا لیتا ہوں وہ مجھے پتہ نہیں کیوں چھوڑ جاتے ہیں. میں ہنسنا بھول گیا تھا. لاسٹ ٹائم میں 6 سال پہلے ہنسا تھا، مگر تمہارے آنے سے میں ہنسنے لگا ہوں. تمہیں دیکھ کے تمہارا دیوانہ ہو گیا. پلیز مت چھوڑنا. شجاع، اس نے کہا ہی تھا کہ اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی. آج میں بولوں گا. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ فیس کیا، بہت کچھ سیکھا. شکر ہے اللہ کا جو تمہیں میری زندگی میں لایا. میں تم سے بس ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے تمہارے باپ پہ کوئی گولی نہیں رکھی، بس تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم مجھ سے الگ نہ ہو. کہتا اس پر جھکنے ہی لگا تھا مگر شانزے وہاں سے فوراً چلی گئی. شانزے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس قدر محبت دیکھ کر ڈر گئی تھی اور شجاع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پگلی ہے تھوڑی سی، خود سے بولا اور مسکرا دیا. شانزے کل سے شجاع کی باتوں میں کھو گئی تھی. واقعی اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ رہی تھی. کیا ہوا؟ آج تو کیوں کھوئی ہے؟ ہانیہ آتے پوچھنے لگی. نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی، کہتی بک کو دیکھنے لگی. مگر دل اور دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. محبت بھی نہیں، عشق کہہ لو. ہر دن میری محبت تمہارے لیے بڑھتی جا رہی ہے. اسے اس کے کہیں الفاظ یاد آئے. وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی. جب بلیک کلر کی گرینڈی کالج کے باہر آئی وہ اسے دیکھ کے ہانیہ سے مل کے اس کی طرف آئی. گھر چل کے تھوڑا ریسٹ کرو گی یا ڈائریکٹ کاسمیٹک شاپ؟ اس نے پوچھا. جیسا تمہیں ٹھیک لگے. اس نے بتایا ہی تھا کہ شجاع نے گوگلز اتارے اور حیران نظروں سے اسے دیکھا. کیا ہوا؟ اس نے پوچھا. کچھ نہیں، کہتے ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھ میں سانگ بھی چلایا. شجاع کی نظریں شانزے پر ہی تھیں. وہ آنکھیں بند کیے شیشے کی طرف منہ کیے بیٹھی. شجاع سامنے دیکھو. شانزے آنکھیں بند کیے ہی بولی. تمہیں کیسے پتا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے پوچھا. اتنے عرصے ساتھ رہنے کے بعد جان تو گئی ہوں تمہیں. اس نے مسکرا کر بتایا. انکل بار بار ولیمے کا کہہ رہے. اس نے بتایا. تو کر لو. اس نے کہا. نہیں، میں چاہتا ہوں ولیمے والے دن تم مجھے قبول کر لو، لیکن اب میں کچھ اور چاہتا ہوں. اس نے کہا. اب کیا چاہتے ہو؟ اور ویسے بھی ہماری شرط لگی ہے. اس ہفتے اگر میں نے اقرار محبت کر لیا تو تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ، اور اگر نہیں کیا تو چھوڑ دو گے. اس نے بتایا. ہاں، اب میں نے تمہارے منہ سے سننا بھی نہیں اقرار محبت. کہتے ساتھ گاڑی دکان کے باہر روکی. شانزے شل سے اسے دیکھ رہی تھی. میں تمہیں گھر جا کر سب بتاؤں گا. کہتے ساتھ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا. وہ اتری اور چل دی. اس نے ہر ایک چیز لی. گھنٹے کے بعد وہ دکان سے اٹھ کر چل دیا. اچھا تھا دکان والا. شانزے نے کہا. نہیں جی، تم پہ لائن مار رہا تھا. اس نے بتایا. مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، شریف لگا. اس نے بتایا. ایک میں ہی تو تمہیں شریف نہیں لگتا، باقی ساری دنیا تمہیں شریف لگتی ہے. گاڑی کی سپیڈ تیز کی. اس میں غصے کرنے والی تو کوئی بات نہیں. شانزے نے کہا. شجاع کچھ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے. اس نے پوچھا. اب جو بھی بات ہوگی رات کو فیصلہ سنا دوں گا اپنا، کہ مجھے تمہارے ساتھ اب رہنا ہے یا نہیں. اس نے بتایا اور گاڑی اپنے گھر کے باہر روکی. وہ گاڑی سے اتری اور گھر آئی. وہ ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے فون پر کال آئی. ہیلو. اس نے اٹھاتے ہوئے کہا. کیا؟ میں بس ابھی پہنچا، فکر نہ کرو. کہتا فوراً بھاگا اور شانزے کی سوئی اس سے ایک بات پہ اٹک گئی تھی کہ اب میں فیصلہ کروں گا تمہارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. رہے یا نہیں مجھے کیا، مگر میرے دل کو کچھ ہو رہا. سب کی باتیں سچ تو نہیں، کہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی. نہیں شانزے نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. میں ایسا کر گئی جس سے یہ کہتی رہی کہ میں نفرت کرتی ہوں. میں نے اس شخص سے کبھی نفرت کی ہی نہیں، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے جب وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے. غلطی بھی تو میری تھی، میں نے کیا کچھ نہیں بولا اسے. سب کہتے رہے شانزے محبت کرتا ہے شجاع ہے تجھ سے، اور تو بھی اس سے، مگر میں ماننے کو تیار ہی نہ تھی. وہ کمرے میں چکر لگائے جا رہی تھی. تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی جب میں نے اسے یہ کہا. اپنی ہنسی بہت مشکل سے کنٹرول کی تھی. شجاع نے بولا.
یہ لڑکیاں یوں ہی ٹھیک رہتی ہیں ورنہ سر پہ چڑھتی ہیں۔ تیمور نے بتایا، تیرے آئیڈیاز کام کر گئے، اب جب تو نے گھر جانا ہے وہ تجھے کچھ بھی کہے گی تو نے غصہ کرنا ہے۔ اس نے بولا، یار غصہ ہی نہیں ہوتا۔ شجاع نے بولا، شجاع، اس نے غصے میں کہا، ہاں میں کوشش کروں گا، کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے بالکل اس دن کی طرح تیار رہی، آسمانی رنگ کا فراک پہنا ہوا، بالوں کو کرل کیا، لائٹ سا میک اپ کیا، ہیلز پہنے اور چکر لگانے لگی۔ تبھی اس کی گاڑی کی ہارن کی آواز آئی تھی۔ وہ جلدی سے بکس کھول کے بیٹھ گئی اور مگن ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا اور اسے دیکھا، دل کیا کہ ابھی جا کے اسے گلے سے لگا لے۔ جتنی حسین اور دلکش وہ لگ رہی تھی، مگر چپ چاپ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے تو مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، کہتی دوبارہ مگن ہو گئی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں، کہتا بیڈ پہ آیا۔ تم چائے لو گے؟ اس نے پوچھا۔ کیا ہے شانزے، کیوں ایسے پوچھ رہی ہو؟ حد ہو گئی، اس نے اتنے غصے سے کہا کہ شانزے سہم کے رہ گئی تھی۔ تبھی رحمان بابا آئے۔ شانزے بیٹی آپ کھانا کھا لیں، آپ نے کالج سے آ کر بھی کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، کھانا مجھے نہیں کھانا، آپ رکھ دیں، مجھے بھوک نہیں، جب بھوک ہوگی تب کھا لوں گی، کہتی باتھ روم چلی گئی۔ شجاع رک نہیں سکتا کیا تو؟ فوراً غصہ شروع ہو گیا۔ اس نے خود کو 10 بار لعنت بھیجی۔ وہ باتھ روم سے واپس آیا تو بولا، شانزے؟ شجاع نے کہا۔ شانزے کچھ نہ بولی۔ ایم ریئلی سوری یار، میرے سر میں بہت درد تھا، اس لیے تم پہ غصہ کر گیا، شجاع نے کہا، مگر شانزے نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تبھی شجاع نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچ کے دیوار سے لگایا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں شانزے، میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا، میرے سر میں اتنا درد تھا کہ میں دیکھ بھی نہیں سکا، تم میرے لیے کتنا خوبصورت تیار ہوئی ہو۔ کہتے ساتھ شجاع نے اپنا چہرہ شانزے کے چہرے کے قریب کیا۔ شانزے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تبھی وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا اس کے لبوں پہ جھکا ہی تھا کہ شانزے ہوش میں آئی اور اسے فوراً خود سے دور کیا۔ جب دل کرے گا قریب آؤ گے، جب دل کرے گا غصہ کرو گے، مجھے سمجھا کیا تم نے؟ مجھے بس اپنا فیصلہ سناؤ، اس نے کہا۔ شجاع کا چہرہ فوراً مرجھایا۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ابھی شجاع بول ہی رہا تھا کہ شانزے نے ہاتھ سے روک دیا۔ اگر مجھے چھوڑنا ہی تھا تو مجھے اپنی عادت کیوں ڈالی؟ یہ کیوں کہا کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ یہ کیوں کہا کہ تم مجھ سے عشق کرنے لگ گئے ہو؟ یہ کیوں کہا تھا؟ بولو، کل تم اسی وقت یہی سب کہہ رہے تھے اور آج تم یہ کہہ رہے ہو، آخر کیوں؟ اس نے پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے ہفتے کی مہلت مانگی تھی، مگر تم واقعی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اور رہی کل کی بات، تو دل کیا ایک دفعہ اپنے دل کی باتیں تمہیں بتا دوں۔ اس نے اسے بتایا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں رہنا چاہتی ہوں یا نہیں؟ شانزے نے بتایا۔ اب پوچھنے کے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے منہ سے ہمیشہ انکار ہوتا ہے۔ اس نے بتایا۔ ڈائیورس پیپر کب آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ فرائیڈے، اس نے بتایا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اب ہم دونوں کچھ دن میں الگ ہو رہے ہیں، تو اب میرا اس کمرے میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ اپنے 3-4 سوٹ لیتی کمرے سے چلی گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی، آج بولنے ہی والی تھی، مگر تیمور کے پلان نے سب گڑبڑ کر دیا۔ کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی اور آج وہ میرے بے حد قریب تھی۔ اگر کچھ دیر میں خاموش رہ جاتا تو آج سب ٹھیک ہو جاتا، مگر اس نے وہ بات ابھی بھی نہیں بولی تھی جو شجاع سننا چاہتا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں آئی اور سارے کپڑے بیڈ پہ پھینکتی خود گھٹنوں کے بل بیٹھی، جیسے ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئی ہو۔ شانزے پہلی دب روئی تھی جب شجاع نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، اور آج وہ بکھر گئی تھی۔ اس کی زندگی میں 2 دفعہ دل توڑنے والا ایک ہی شخص تھا، مگر وہ خود کو توڑ نہیں سکتی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو باتھ روم گئی، پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے۔ آج وہ ہار گئی تھی۔ اسے شجاع کے کہے الفاظ دوبارہ یاد آ رہے تھے، مگر اس بار وہ ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، نظر گھڑی پہ پڑی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی، کمرہ روشن ہوا۔ اس نے سارے کپڑے وارڈروب میں رکھ دیے اور خود بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی اور فوراً نیند آ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر نیچے آیا۔ رحمان بابا، شانزے نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں،
انہوں نے ناشتہ کمرے میں منگوایا ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، کہتے ساتھ کرسی سے اٹھا اور اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا جہاں وہ اپنے ناخنوں پہ نیل پالش لگا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر شجاع پہ گئی۔ ہاں روہیل، میں بس کچھ دن میں آؤں گی تم سے ملنے، اب تو میں دوبارہ آزاد ہونے والی ہوں، اس نے فوراً کہا۔ اس نے گھور کے اسے دیکھا، واقعی فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ وہ کمرے میں گیا اور اس کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے زور سے دیوار پہ مکہ مارا۔ رحمان بابا، میں موم ڈیڈ کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، اگر شجاع پوچھے تو اسے بتا دیجیے گا، کہتی چلی گئی۔ تیری وجہ سے سب ہوا، کل وہ کہنے ہی والی تھی، میں نے غصہ کر دیا اس پر۔ تیمور پر وہ غصہ ہوا۔ وہ سائن نہیں کرے گی، اگر وہ تجھے پسند کرنے لگی ہے تو تجھ سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ تیمور نے اسے سمجھایا۔ میں بھی سائن نہیں کروں گی آپی، اس نے بتایا۔ بالکل نہ کرنا، زوبیہ نے کہا، بلکہ جب ڈائیورس پیپر آئیں تھپڑ مارنا اسے۔ زوبیہ نے اسے کہا، میں نے مار مار کر دیکھیے گا کیا حشر کر دینا ہے اس کا۔ اچھا اب چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی۔ کہتے ساتھ اس سے ملی اور ڈیڈ اور موم سے ملتی وہ واپس گھر آئی ہی تھی کہ سامنے سے شجاع سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کے دوبارہ فون پہ لگ گئی، اسے اگنور کرتی اوپر چلی گئی۔ شجاع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شجاع، تو نے میری بات کرنی ہے یا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ابھی؟ پہلے میرا تو سب ٹھیک ہو جائے، پھر کرتا ہوں تیری بھی بات۔ شجاع نے میسج کا جواب دیا۔ تبھی شانزے دوبارہ نیچے آئی۔ رحمان بابا، کھانا بھیج دے میرا، اوپر کہتے ہی دوبارہ اوپر کو چل دی۔ ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے پرسوں، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ سنتے ہی شانزے کے قدم دروازے کی طرف جو پڑ رہے تھے، یکدم ہی وہ رک گئے۔ ٹھیک ہے، آپ گھر بھجوا دیجیے گا، کہتے ساتھ فون رکھا اور اسے دیکھا۔ ویسے بنا کیا ہے کھانے میں رحمان بابا؟ اس کی نظریں اپنے اوپر دیکھتی وہ فوراً بولی۔ بیٹی پلاؤ بنایا ہے، انہوں نے بتایا۔ وہ سر کو خم دیتی چلی گئی۔ سمجھتا کیا یہ خود کو؟ غصے سے کہتی پالوں کو پونی میں قید کرتی بیڈ پہ آ کر بیٹھی۔ تبھی رحمان بابا کھانا لائے۔ اس نے کھانا لیا اور کھانے لگی۔ رحمان بابا چل دیے۔ تبھی شجاع شانزے کے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھ تو لیا تھا مگر کچھ نہیں بولی۔ چارجر ملے گا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے منع کیا، فون چارجنگ پہ لگانا ہے، اس نے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ سمجھ نہیں آتی ایک بات آپ کو، اس نے کہا۔ شانزے دے دو یار، شجاع صرف بات کرنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ مجھے کھانا سکون سے کھانے دیں گے آپ؟ پلیز جائیں مسٹر شجاع حیدر، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ یہ روپ اس کا اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سب جانتی ہوں، بات کرنے کا بہانہ تھا، میں بھی شاندار ذوالفقار ہوں، تو میں اتنا تو سمجھ گئی ہوں۔ ایک ادا سے اس آئی لٹ کو ہاتھوں سے پیچھے کیا اور مسکرائی۔ رحمان بابا ناشتہ کمرے میں بھجوا دے۔ شانزے نیچے اتر رہی تھی مگر شجاع کو وہاں بیٹھا پا کر وہیں سے کہتی فوراً مڑ گئی۔ کچھ دیر میں رحمان بابا اسے ناشتہ دینے اوپر گئے۔ اس نے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ نیچے آئی، وہ ابھی بھی وہیں تھا۔ اقبال گاڑی نکالے، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ باجی چلے، اس نے آ کر پوچھا۔ ہاں میں نے بھی چلنا ہے، ایک جگہ راستے میں مجھے بھی چھوڑ دینا، شجاع نے فوراً کہا۔ جی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ وہ بالکل شیشے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ تبھی ہانیہ کی کال آئی۔ آپ کہاں پہ ہو میڈم؟ اس نے پوچھا۔ بس پہنچ رہی ہوں، ٹینشن کیوں لے رہی ہوں؟ اس نے بتایا۔ کل کی طرح مجھے لگا آج بھی نہیں آؤ گی، ہانیہ نے کہا۔ آ رہی ہوں، انفیکٹ راستے میں ہوں، کہتے ساتھ فون رکھا۔ گاڑی کالج کے باہر رکی، وہ نکلی اور اقبال کو واپسی کا ٹائم بتاتی اندر چلی گئی۔ چلے سر؟ اس نے پوچھا۔ گھر کی طرف موڑو گاڑی، اس نے کہا۔ لیکن سر، وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ اس نے چپ کروا لیا۔ میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، اس نے بولا۔ جی، وہ کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کل کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ بس یار طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ویسے بھی کل سے تو مجھے ویسے بھی نہیں آنا، اس لیے سوچا لاسٹ ٹائم تجھے مل لوں، اس نے بتایا۔ اچھا، ہانیہ نے کہا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ کالج سے باہر ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی جب تیمور آیا۔ شانزے گھر چلو، ڈیڈ نے بلایا ہے۔ تیمور کا آنا ایک بہانہ تھا، اصل میں وہ ہانیہ کو دیکھنے آیا تھا جو اس کے ساتھ ہی تھی۔
نہیں بھائی، میں کل ہی تو ہو کر گئی ہوں، ابھی نہیں، شجاع بھی آتا ہوگا لینے مجھے۔